السلام علیکم۔ میزبان حیا جاوید کے ساتھ کشمیر آن لائن دیکھنے والے ناظرین کا استقبال ہے۔ 7 اگست 2026 عیسوی بروز بدھوار ڈالتے ہیں آج کے خبر نامے پہ ایک نظر۔ جموں کے ضلع ادھمپور کے بسنت گڑھ علاقے میں ملٹنٹوں اور سیکورٹی فورسز کے مابین تصادم آرائی۔ اطلاع کے مطابق علاقے میں فوج اور سیکورٹی فورسز کو پہلے ہی شبہ تھا کہ آس پاس کے علاقے یا جنگلات میں مشتبہ ہتھیار بند ملیٹنٹ چھپے ہوئے ہیں۔ تلاشی مہم کے دوران چوں ہی فوج اور سیکورٹی فورسز نے آگے جانے کی پہل کی تو چھپے ہوئے ملیٹنٹوں نے گولیاں چلانا شروع کر دی اور کل شام تک گولیوں کی گھنگرج جاری تھی۔ آپ کو یاد دلا دیں کہ اس سے پہلے بھی اسی علاقے میں ایک ولیج ڈیفنس گارڈ کو ملیٹنٹوں نے گولیوں کا نشانہ بنایا تھا اور ایک پکٹ پر بھی حملہ آور ہوئے تھے۔ جموں کشمیر میں اسمبلی انتخابات جلد ہوں گے، مناسب وقت پر ریاست کا درجہ بھی بحال ہوگا۔ جموں کشمیر کے امن اور خوشحالی کے لیے منتخب حکومت کے ساتھ کام کریں گے۔ اسمبلی انتخابات کے فوراً بعد پنچایتی اور بلدیاتی اداروں کے انتخابات بھی کرائے جائیں گے: منوج سنہا۔ جموں کشمیر کے لوگوں کی سلامتی اور معیار زندگی کو بہتر بنانا اولین ترجیح۔ منظم پتھراؤ، ہڑتالیں اور شہری ہلاکتوں میں 100% کمی آئی۔ دفعہ 370 کی منسوخی کے بعد حالات بدل گئے۔ دربار ملک کے روایت کو ختم کر کے 400 کروڑ روپے کی بچت ہوئی۔ دہشت گردی کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی کے مثبت نتائج برآمد۔ سیکورٹی آلات کی جدید کاری اور مضبوطی پر خصوصی توجہ دی گئی: امت شاہ۔ جموں کشمیر میں سالانہ امر ناتھ یاترا کے پرامن انعقاد کے لیے تمام تر اقدامات اٹھائے گئے۔ پچھلے 5 سالوں میں یاتریوں پر صرف 2 حملے ہوئے، جس دوران 14 ہلاکتیں ہوئی۔ تمام سیکورٹی ایجنسیوں کے ساتھ تال میل، CCTV اور ڈرون خدمات بھی استعمال کی گئی: نیتی آنند رائے۔ دفعہ 370 کی منسوخی نے جموں کشمیر کے غیر مستقل باشندوں کو آئینی حقوق سے لطف اندوز کیا۔ انہیں جائیداد کا ملازمت اور قانون ساز اسمبلی و بلدیاتی انتخابات میں ووٹ ڈالنے کا حق دستیاب: مرکز۔ شدید گرمی کی لہر کے بیچ موسمی صورتحال میں تبدیلی آنے کا امکان۔ محکمہ موسمیات نے آئندہ 2 دنوں تک بارشوں کی پیشن گوئی کی ہے۔ سیلابی صورتحال، لینڈ سلائڈنگ اور پتھر کھسک جانے کے پیش نظر احتیاط برتنے کی تاکید۔ امرناتھ یاترا دوبارہ بحال، جموں بیس کیمپ سے 1873 یاتریوں کا تازہ قافلہ وادی روانہ۔ بنگلہ دیش میں جاری صورتحال، بنگلہ دیش سرحد پر BSF ہائی الرٹ۔ ڈائریکٹر جنرل BSF نے سرحدی علاقوں کا دورہ کر کے صورتحال کا جائزہ لیا۔ سرحدی چوکیوں پر سیکورٹی کے بہتر انتظامات اور حساس مقامات پر اضافی اہلکاروں کی تعیناتی پر خصوصی زور دیا۔ بنگلہ دیش میں اندرونی اور معاشی حالت کئی سالوں سے خراب تھی۔ ہر ڈکٹیٹر کا یہی حال ہوگا۔ بچوں نے ایک مہم چلائی، کوئی اس پر قابو نہ پا سکا۔ لوگ صبر کرتے ہیں، لیکن جب صبر کا پیمانہ لبریز ہوتا ہے تو انجام یہی ہوتا ہے: فاروق عبداللہ کا بیان۔ یہ ہر ڈکٹیٹر کا یہی حال ہوگا۔ اس ملک میں بچوں کے ساتھ ناانصافی ہو رہی تھی، اور ویسے بھی ملک میں بہت وقت سے بنگلہ دیش میں یہ لگ رہا تھا کہ حالت ٹھیک نہیں ہے اور وہاں پہ انریسٹ بہت ہے۔ ایک تو اکنامی کافی ڈاؤن تھی، اکانومی کے ساتھ ساتھ ان کے اندرونی حالات بھی ٹھیک نہیں تھے، اور مجھے لگتا ہے کہ اس کو آخرکار بچوں نے ایک مہم چلا دی جس سے کہ کوئی کنٹرول نہیں کر سکتا تھا، نہ ان کی فوج کنٹرول کر سکتی تھی، نہ کوئی کنٹرول کر سکتا تھا۔ اس لیے یہ لیسن ہے نہ صرف بنگلہ دیش کے لیے بلکہ ہر ایک ڈکٹیٹر کے لیے، ہمارے بھی ڈکٹیٹر کے لیے یہ ہے کہ جو لوگ ہیں
وہ صبر کر سکتے ہیں، مگر ایک وقت آئے گا جبکہ وہ صبر کا پیالہ جو ہے وہ اچھل جائے گا، اور وہی ہوا۔ اور میں سمجھتا ہوں ایک اور چیز بھی ضرور ہوئی ہے، وہاں پہ بھی اب اسلامک موومنٹ شروع ہو گئی ہے بہت وقت سے۔ وہاں یہ فیلنگ تھی کہ مسلمانوں پہ جو دنیا میں ظلم ہو رہا ہے اس کے خلاف بھی ایک آواز تھی۔ شہر سری نگر کے کچھ علاقوں میں آلودہ پانی سپلائی ہونے پر لوگ نالاں، بیماری پھوٹ پڑنے کا خطرہ لاحق، حکام سے مداخلت کی اپیل۔ بادل پھٹ جانے کے واقعہ کے بعد پانی آلودہ ہو گیا، لوگ گھبرائے نہیں، پانی ابال کر استعمال کرے۔ محکمہ آئی جی پی کشمیر اور صوبائی کمشنر کی صدارت میں پولیس کنٹرول روم میں میٹنگ منعقد۔ یوم آزادی تقریبات، ترنگا ریلی جیسے پروگراموں کے انتظامات کو حتمی شکل دی گئی۔ وقف املاک کو بہتر طریقے سے استعمال کیا جائے گا۔ وقف ایک مذہبی کام تھا جو بے سہارا لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے کیا جاتا تھا۔ آر کے سنگھ۔ ہاں جی، بانڈی پورہ میں کنویں میں گر کر 20 سالہ نوجوان لقمہ اجل، علاقے میں صف ماتم، والدین پر قیامت صغریٰ بپا ہوئی۔ توری جدید میں بھی سمسن بڑگام میں موبائل نیٹ ورک کی عدم دستیابی، لوگوں کو بیرونی دنیا سے رابطہ منقطع ہو جاتا ہے، حکام سے ٹاور نصب کرنے کی اپیل۔ اور آخر میں یہ خبر کہ بڑگام میں ہانجورہ سے برنوار تک سڑک کی خستہ حالی، لوگ پریشان حال۔ پی ایم جی ایس وائی 7 سالوں سے سڑک کی مرمت کرنے میں ناکام، حکام خاموش تماشائی۔ ناظرین، یہ تھا آج کا خبرنامہ۔ دیجیے میزبان حیا جاوید کو اجازت۔ اللہ حافظ ناصر۔